فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کا اجر و ثواب پڑھیں گے، کیا کیا اس کا ثواب ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت اور اس کی قدر و اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب روزے کے نتیجے میں 700 گنے تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان روزہ رکھے، کوئی اچھے عمل کرتا ہے تو اس کا جو ثواب ہوگا وہ 700 گنے تک، ٹھیک ہے، 700 گنے تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ عام قاعدہ اور اصول سے بالاتر ہے، دراصل بندے کی طرف سے یہ میرے لیے ایک تحفہ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ کس کے لیے تحفہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک تحفہ ہے، اور جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب بطور خود عطا کروں گا۔ تو جو روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کون عطا کرتا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرا بندہ میری رضا کی خاطر اپنی خواہش نفس ترک کر دیتا ہے اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا میں خود اپنی مرضی کے مطابق اس کی نفس کشی اور پرخلوص قربانی کا صلہ دوں گا۔ تو یہ جو قربانی ہوتی ہے روزہ رکھنا، اس کا جو صلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ روزے دار کے لیے جو ہے دو طرح کی مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت مسرت، ٹھیک ہے، تو جو انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو 3 مسرت حاصل ہوتی ہیں۔ تو دو مسرت کون کون سی ہیں؟ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت کی مسرت، دوسری جب وہ اپنے مالک و مولا کے حضور میں کیا ہے باریابی کا شرف حاصل کرے گا۔ ٹھیک ہے، کس کا؟ باریابی کا شرف حاصل۔ تو 3 مسرتیں ہم نے بتا دیں، ایک افطار کے وقت مسرت مطلب آنند، خوشی حاصل ہوتی ہے، دوسری جب وہ اپنے مالک کے سامنے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نماز پڑھتا ہے، ایک اس میں آنند ہوتا ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مشک کی خوشبو سے، جو مشک ہوتا ہے اس کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری اور بہتر ہے، یعنی انسانوں کے لیے کیا ہے؟ مشک کی خوشبو جس قدر عمدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، بدبو جو ہوتی ہے روزے کی، ہے نا، بو جو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اچھی ہے، ٹھیک، مشک سے بھی زیادہ۔ روزہ یا دنیا میں نفس و شیطان کے شدید حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں جہنم کے ہولناکیوں سے تحفظ کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے اور ایک مضبوط ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ بیہودہ گوئی اور فحش باتوں سے بچا رہے، کیا شور و شغب نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے گالی گلوچ یا جھگڑے کا برتاؤ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، ٹھیک ہے، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب رمضان مبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ فرض ہے روزہ رکھنا۔ پہلا کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ستون ہوتے ہیں اسلام کے۔ تو جو شخص اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس اہم فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار اور فاسق ہے، کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ تو ہم نے کیا بتایا اس میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی کیا فضیلت بتائی، ٹھیک ہے، روزے کیا فضیلت بتائی، اس کی قدر و اہمیت بتائی، ٹھیک ہے، اور جو روزے رکھ کے اچھے عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ 700 گنے تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نزدیک ہے، روزے دار کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کے کیا نزدیک؟ مشک سے بھی بہتر، مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ 2 مسرتیں حاصل ہوتی ہیں روزے دار کو، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے مالک و مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے اس میں اس کو مسرت حاصل ہوتی ہے۔